والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا كاشف الكرب وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رافع الرتب. اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے 8ویں رمضان مبارک 8واں دن برکت سے مالا مال اللہ جل وعلا اس کی ہر گھڑی ہمارے لیے رحمت بھری بنائے اور ہمیں اس موسم سے پورا فائدہ اٹھا کر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا قرب اپنی رضا کا نور نصیب فرمائے. قرآن مجید قرآن رشید کی تفسیر قرآن پاک کی مختلف آیات سے اس کا سلسلہ جاری ہے. اللہ جل وعلا ہمیں اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے 5ویں سپارے سے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، تیرے پاس آئیں، فاستغفر اللہ، اور تیرے پاس آ کر وہ اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، یعنی رسول اللہ کے بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں مالک نے معاف فرما دے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور وہ اللہ کو تواب رحیم پالیں گے. یہ تو تھا آیت کریمہ کا ترجمہ مفہومی. آپ اس کی تھوڑی سی شرح سن لیجئے اور اپنے ایمان کو تازگی دیجئے، اپنے ایمان کو اور مضبوط کیجئے اور انصاف کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے. ظاہر ہے یہ فیس بک ہے، اس میں طرح طرح کے بندے ہوتی ہیں اور بہت سی مذاہب سے ان کا تعلق ہوتا ہے. وہ ہماری گفتگو سنیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اللہ جل وعلا فضل فرمائے تو دل میں نور اتر آئے کہ حق کیا ہے اور سچ کیا ہے. اب یہ آیہ کریمہ ہے کہ جو ظلم کرے اپنی جانوں پہ، جو ظلم کرے، اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں. اب مجھے بتائیں کہ آج کا ایک گروپ ہے اور ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ وسیلہ کیوں ڈالتے ہو، حضور کو بیچ میں کیوں لاتے ہو، اولیاء کو بیچ میں کیوں لاتے ہو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، ڈائریکٹ جاؤ، انڈائریکٹ کیوں جاتی ہو. ایسا بیانیہ ہے. اور جو اللہ کے حضور سے ہو کر جائے اسے مشرک کہہ دیتے ہیں، جو وسیلہ ڈالے اسے مشرک کہہ دیتے ہیں. اب یہ کتنی واضح آیت ہے کہ نافرمانی کی ہے، ظلم کیا ہے، اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے. اللہ پاک کیوں تو نہیں فرما رہا کہ ادھر کھڑے کھڑے ہی مجھ سے معافی مانگ لو. اس آیت کریمہ میں تو معاف کرنے والا ہوں، میں تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں. تم چل کے کیوں جاتے ہو فلاں جگہ پہ، تم بیٹھے وہیں توبہ کرو. میں تو دیکھ کے سنتا ہوں، بریک سے بریک آواز سنتا ہوں، میں تو اپنے نور سے ہر شے کو دیکھتا ہوں. میرے لیے تو بھائی کچھ چیز ہی نہیں، کوئی فاصلے کوئی نہیں میرے لیے. تو تم جو ہے میرے پاس مجھ سے عرض کرو، اور نہ کسی جگہ جاؤ، نہ کسی کے پاس جاؤ، نہ کسی کی طرف توجہ کرو، نہ ہی تم خیال کرو کسی کی طرف. اگر یہی ہے تو پھر اللہ عز و جل کیوں فرما رہا ہے کہ جب ظلم کر لو، اذ ظلموا، جب ظلم کرو، جب بھی ظلم کرو میرے محبوب کے پاس آ جاؤ.
تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ شرک ہے؟ اگر شرک ہے تمہارے نزدیک جو تم کہتی ہو تو پھر قرآن کہاں جائے گا؟ اللہ عز و جل کو کیا کہو گے کہ جو یہاں یہ نہیں فرما رہا کہ ظلم کرو تو توبہ کر لو فوراً، بلکہ پہلے فرماتا ہے محبوب کے پاس جاؤ کا ان کے پاس آؤ اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ پتہ چلا اللہ سنتا ہے، اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ہر جگہ گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن یار کے پاس آ جاؤ تو پھر گارنٹی بھی ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں آ جائے اللہ اس ظالم کو نہیں دیکھتا، اس مجرم کو نہیں دیکھتا، مالک دیکھتا ہے آیا کہاں ہے، پہنچا کہاں ہے، اور پھر آگے اس کی سفارش کرنے والے کون ہیں اور اس کی چٹھی ڈالنے والے کون ہیں، مالک انہی کے صدقے کرم فرماتے ہوئے اس کا بیڑا پار کر دیتا۔ اب دیکھو نا، اس ظالم اب محبت سے دیکھو، اب ایمان کی نگاہ سے دیکھو، یہ قرآن پاک کی آیہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ میں تو حدیث پاک کی طرف بھی جا رہا، حدیث پاک تو بہت ہے، ابھی تو قرآن بھی سیر کرا رہا ہوں کہ آپ دیکھو، حالانکہ حدیث بھی تو قرآن ایک جو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت یہ قرآن ہے وہی ہے، مطلوب ہے، لیکن حدیث پاک غیر مطلوب ہے، وہی تو وہ بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں ہوتی اور اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو لیکن ابھی تو میں اسی اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں، وہ یہ مطلوب کی بات کر رہا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو ان کا دین کہاں گیا، ان کا مذہب کہاں گیا، جنہوں نے یہ مذہب بنا لیا کسی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے عمل سے بخشش ہوگی، اور سفارش ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ان کی تو اللہ کے یہاں کوئی وجاہت ہی نہیں، کوئی عزت ہی نہیں، اللہ تو نہیں ان کی قبول کرے گا۔ تم جو ہے نا توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ادھر کیوں جاتے ہو، وہ تو غیر اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے، وہ غیر اللہ ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جاؤ کا، یہ اللہ ہے جدھر اللہ بھیج رہا ہے، کوئی اور خدا ہے جس کی طرف اللہ بھیج رہا ہے کہ ظلم کرو تو محبوب کے پاس آپ سمجھتے ہو؟ ہاں اللہ نہیں، لیکن اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور اللہ بتا رہا ہے کہ جو پیاروں کے پاس آ جاتا ہے اور پھر مانگتا ہے اور پیارے کہہ دیتے ہیں تو پھر شورٹی ہے، پھر یقین ہے کہ ہم نے اسی وقت اسے پاک کر دیا۔ وگرنہ یہ اس کے علاوہ دیکھو ہر جگہ لوجد اللہ تواب الرحیمہ نہیں ہے، انہ کانت توابا، وہ تواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، لیکن محبوب کی بارگاہ میں آؤ معافی مانگو، محبوب ان کے لیے معافی مانگے تو لاوجد اللہ تواب الرحیمہ دو تقیدیں لگاتا ہے، لاوجد اللہ یعنی ضرور اللہ پاک تو تواب بھی پالے گا اور رحیم بھی پالے گا، یقیناً تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، تمہاری بخشش و مغفرت ہو جائے گی، سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ اتنی واضح آیت ہے، اتنی کلیئر آیت ہے۔ اچھا بعض لوگ اسے زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں خاص کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ جنہیں مسئلہ ہے انہوں نے کچھ تو کرنا ہے، تو وہ حضور ہی کے زمانہ میں ہم کہتے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے سبھی سے ایمان لیتے ہیں، ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ چلو زمانہ مصطفیٰ، تو زمانہ مصطفیٰ بھی طرح مصطفیٰ میں جانا پڑتا تھا، زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی حضور ہی کی طرف توجہ کرنی ہے، تو پھر حضور عرض کریں تو پھر بھی سفارش حضور کی، چاہے حضور کے زمانے میں خاص کرو یا نہ کرو، بات تو آمنہ کے لال کی ہے کہ ان کی طرف آ جاؤ، ان کی طرف ہو جاؤ، پھر معافی مانگو اور وہ تمہارے لیے سفارش کریں۔ سفارش تو پھر بھی حضور کی ثابت ہے، عزت حضور کی پھر بھی یہاں واضح ہو رہی ہے کہ حضور کے وسیلے سے آؤ گے تو ضرور پاؤ گے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور مجھے تواب الرحیم پالو گی۔ اب آپ دیکھ رہی ہیں، لیکن اہل سنت جماعت اس قرآن پاک کی آیت کا مفہوم بتاتے ہیں کہ یہ صرف حضور کے زمانہ کے ساتھ خاص نہیں، زمانہ میں بھی آپ کی سفارش اور بعد از وصال مصطفیٰ اب بھی اور قیامت تک حضور وسیلہ رہیں گے، حضور کی سفارش رہے گی۔ کوئی امتی حضور کی طرف چلا جائے، ادھر جھک جائے، عرض کر دے، اللہ سے معافی مانگے اور محبوب خدا اپنے ہونٹ مبارک کو چنبش دے دیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی جو رحمت ہے اور مالک کی جو اجابت ہے وہ تو استقبال کے لیے کھڑی ہے کہ کب میرے محبوب کے ہونٹ ہلے اور ہم فوراً ہی قبول فرمائیں اور کرم فرما دیں، فضل فرما دیں۔ تو اب یہاں دیکھو، اس ظالموں ام سمجھاؤ کہ بستغفر اللہ، یا میں ایک اور آپ کو بات بتاتا آگے چلا ہوں، وہ کیا بات ہے اسے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ جاؤ کا فرمایا
اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ محبوب جدھر تو کھڑا ہے یا محبوب جہاں آپ محو آرام ہیں وہاں ہی آئے، مدینہ پاک ہی آئے۔ اچھا اس کا مطلب ہے کہ جو مدینہ پاک نہیں جا سکتا وہ تو محروم ہو گیا، یعنی حضور کی ظاہری حیات میں بھی جو دور دراز تھے وہ تو پھر یہ فیض نہ پا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ جب جگہ کی قید لگا دی جائے گی تو اس کے بعد کوئی سواری نہ ہو، اس کے بعد پیسہ ہی نہ ہو، وہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پھر اس سفارش سے گیا، اس شان سے گیا، وہ پھر وہ کیسے وہ سیدھا حضور کی بارگاہ میں جائے گا؟ تو یہاں کوئی نہیں لکھا کہ جاؤگا میں کہ مدینہ پاک آئے۔ کوئی بھی جو سمجھدار ہے اور علم والا ہے، جسے کوئی اصول کے ساتھ کوئی تعلق ہے، جسے کوئی نحو و صرف آتی ہے، اس نحو آتی ہے، کوئی اسے تھوڑا آتا ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ جا آنا ہے اور کاف تیرے پاس۔ یہاں کہاں لکھا ہے جاؤ عندک، کہ وہ آپ کی جہاں آپ ہیں مدینہ وہاں آئیں، یا آپ کی جگہ وہاں آئیں۔ یہ تو ہے ہی کوئی نہیں، جگہ کی تو قید ہی کوئی نہیں، یا تو بس یہ آنا ہے۔ تو آنا جسم کا بھی ہوتا ہے، آنا روح کا بھی ہوتا ہے۔ روح بھی آتی ہے، جسم بھی آتا ہے۔ بعد کا جسم آتا ہے، روح پاکستان رہ جاتی ہے، ہندوستان رہ جاتی ہے۔ بعد وہ ہوتے ہیں جو بیٹھے پاکستان میں ہوتے ہیں، روح مدینہ پاک میں ہوتی ہے۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، آل حضرت بولے جان و دل ہوش و خیرت اور سب تو مدینے پہنچے، اور تم نہیں چلتے ردا سارا تو سامان گیا۔ جسم یہاں ہے، روح اعلیٰ حضرت مدینہ میں ہے، حضور کے قدموں میں ہے۔ تو روح بھی آتی جاتی ہے، جسم بھی آتا جاتا ہے۔ تو جاؤگا میں یہ نہیں کہ اس جگہ میں آئے، یا تو بس ہے آئے۔ اس لیے حکیم الامت مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں جہاں توبہ کی 3 شرطیں ہیں کہ گناہ سے ندامت بھی ہو اور گناہ سے باز رہنے کا بھی پختہ ارادہ ہو۔ یہ توبہ کی جو شرائط ہیں اس کے حوالے سے لکھ رہے تھے کہ گناہ پہ شرمندگی کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اور گناہ کو ترک کر دینا، یہ تینوں شرطیں جہاں ضروری ہیں وہاں چوتھی شرط بھی ہے، یعنی ایک گناہ سے الگ ہو جائے اور دوسری گناہ پہ ندامت ہو، تیسری وعدہ مالک آئندہ نہیں کروں گا۔ تو مقیم الامت مفتی احمد یار نعیمی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں چوتھی شرط بھی ہے۔ وہ چوتھی شرط کیا ہے؟ کہا تیری روح کی توجہ آمنہ کے لال کی طرف ہو، تیرے دل کی توجہ حضور کی طرف ہو، تیری روح مدینہ میں پہنچ جائے۔ جاؤکا، تو جب چوتھی شرط پائی جائے گی تو پھر اللہ کی بارگاہ سے رحمت بھی آ جائے گی، پھر کرم بھی آ جائیں گے۔ اس لیے کہ مالک خود فرماتا ہے کہ جاؤکا فاستغفر اللہ، کہ میرے محبوب کی طرف آؤ۔ تو پھر یہاں جگہ کی قید نہیں، جسمانی طور پہ آئے۔ اگر جسمانی طور پہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تو پھر روحانی طور پہ پہنچ جائے، روح متوجہ کر لے اور کہے میرے آقا میری روح حاضر ہو گئی ہے، میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں مجھ گناہگار کی سفارش کر دیں۔ بس حضور کے جنبش اقدس کی حرکت کرنا ہے اور خدا کی رحمت کا آنا ہے۔ اب آپ اس کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جاؤگا فاستغفر اللہ واستغفر له الرسول وجد اللہ توابا رحیما، اس کے تحت میرے امام اہل سنت الشام رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ اللہ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤگا ہے گواہ۔ دیکھو بطور شہادت قرآن کی آیت کا ایک حصہ پیش کر رہی ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤگا ہے گواہ، پھر رد ہو یہ شان کریموں کی در کی نہیں ہے۔ تو یہ کس انداز سے، کس محبت سے اور کس پیار سے اس قرآن پاک کی آیت کا شعری صورت میں مفہوم بیان کر دیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن نے۔ تو میں نے یہ اس جاؤ کا تخت یہ بات کو واضح کر دیا، لیکن یہاں میں ایک اور بات کرتے چلوں۔ مدینہ شریف میں جب 2012 میں اللہ پاک کا فضل ہوا، مہربانی ہوئی، تو پھر میں مدینہ شریف حاضر ہوا۔ تو مدینہ شریف کی بہت بڑی لائبریری، اللہ صاحب کو بعد حاضری نصیب فرمائے، جہاں میں حاضر ہوا تو ظاہر اللہ کا فضل ہے، ہمیں تو کتابوں سے شغف ہے اور دینی کتب سے محبت اور پیار ہے۔ تو پھر میں نے وہاں ایک تفسیر پڑھی جس تفسیر کا نام ہے تفسیر ابن عرفہ۔ یہ کوئی پاکستان کے رائٹر نہیں ہے، یہ ادھر کے عربی ادھر کے رائٹر ہیں اور بہت پرانے ہیں۔ آج آپ نیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ کتاب ملے گی تفسیر ابن عرفہ، اور آپ اسی آیت کے تحت چلیں
ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. جو جملہ انہوں نے لکھا وہ میں نے کہیں نہیں پڑھا، یعنی کسی اور تفسیر میں یہ جملہ نہیں پڑھا. جو جملہ حضرت ابن عرفہ نے وہ لکھا ہے اس آیت کے تحت، وہ کہتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا کہ میرے اذن سے ان کا حکم مانا جائے، ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے ان کے حکم کو. تو یہ لکھ کر بولو انہم اذا سجاک واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. پھر وہ کہتے ہیں، اس کا مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ حضور کی نافرمانی کرتا ہے اور حضور کے حکم کو نہیں مانتا. اللہ نے حکم فرمایا میرے محبوب کے حکم کو مانو، اور اب حضور کا نافرمان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کر آپ کا بھی نافرمان، اللہ کا بھی نافرمان، آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مجرم اور مالک کا بھی مجرم ہے. اور اب وہ جو ہے وہ حضور سے معافی طلب نہیں کرتا، وہ حضور کو نکال دیتا ہے اور ڈائریکٹ معافی طلب کرتا ہے. تو آپ مل فائدہ، آپ اس عربی تفاسیر میں دیکھنے جا کے تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں مل فائدہ، کوئی فائدہ نہیں ہے کہ حضور کی نافرمانی کر کے تو باوجود حضور کا نافرمان ہونے کے حضور کو چھوڑ دے اور حضور سے معافی طلب نہ کرے اور ڈائریکٹلی اللہ سے معافی طلب کرے. ایسے استغفار کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ابن عرفہ لکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی یوں مثال بھی دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بندہ باپ کا نافرمان ہے، ایک بچہ والدہ کا نافرمان ہے اور معافی مجھ سے مانگ رہا ہے. مجھے کہتا ہے مجھے معاف کر دے، میں نے اماں جی کو بڑی تکلیف دی ہے، میں نے ابا جی کو بڑی تکلیف دی ہے. تو ہم کہیں گے پہلے والد صاحب سے تو معافی لو نا، جن کے دل دکھائے ہیں، جن کو تم نے ستایا، ان کا حق ہے، ان کی نافرمانی کی ہے. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ والدین کا حکم مانو، تو اللہ کے حکم کے تحت ان کو ماننا ہے. تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی لیکن والدین کی بھی کی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے تو والدین کو تکلیف دی ہے، والدین کو ستایا، تو والدین سے اب وہ والدین سے معافی نہیں مانگتا. تو آپ بتاؤ کیا اس کی معافی قبول ہو جائے گی؟ جب تک ان سے معافی نہ مانگے. اس طرح تفسیر ابن عرفہ کہتے ہیں وہ حضور کی نافرمانی کرتا اللہ کے حکم سے، حضور کا مجرم ہے اور حضور سے معافی نہیں مانگتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کی نافرمانی کی ہے، آپ کی نہیں مانی، اللہ کے کہنے پہ آپ کی نہیں مانی، نافرمانی کیا، آپ مجھے معاف فرما دیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ میں مجرم ہوں اور مالک کرم فرما دے. تو پھر مجھے امید ہے کہ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے مالک کرم فرما دے گا اور میرا بیڑا پار ہو جائے گا. تو اس آیت کریمہ کے اندر ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، جاؤک تو محبوب تیرے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ تو اللہ سے معافی طلب کریں، واستغفر لهم الرسول اور رسول ان کے لیے معافی طلب کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما تو ضرور وہ اللہ کو تواب رحیم پالیں گے. اللہ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا پالیں گے. اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. واقعی دعویہ